صرف ایک منٹ، یہ ہمارے ملک کی موجودہ تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ملک تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے، اس دیوالیہ پن کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ یقیناً کہیں گے کرپشن، لیکن کرپٹ کون ہے اس پر کبھی ہمیں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اپنی اپنی ہماری سیاسی وفاداریاں ہیں، اس کے لحاظ سے ہم کرپشن کا تعین کرتے ہیں، ہم صرف الزام لگاتے ہیں۔ سیاستدان کرپٹ ہیں، فوج کرپٹ ہے، جوڈیشری کرپٹ ہے، بیوروکریسی کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، وہ کرپٹ ہے، اس نے گھڑا چوری کر لیا، اس نے گدھا چوری کر لیا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری قوم ہی کرپٹ ہے۔ ہمیں رشوت پر اس لیے اعتراض ہوتا ہے کہ رشوت کا ریٹ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ رشوت تو ہم دے دیتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو راشی کے اوپر ہم اتنی لعنت ملامت کرتے ہیں، وہ راشی رشوت لینے والے کو نہیں بلکہ رشوت دینے والے کہتے ہیں۔ یہ قوم راشی ہے، اور جو لوگ رشوت لے رہے ہیں وہ مرتشی ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ کرپشن یقیناً ہماری رگوں میں اتر چکی ہے۔ علاج کرنا ہے تو پھر ہمیں کرپشن کو نو کہنا ہوگا، ہمیں رشوت کو نو کہنا ہوگا، تبھی اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ورنہ جو اوپر کسی مقام پہ بیٹھا ہے وہ لمبا ہاتھ مار رہا ہے، اور جو نیچے والا ہے، جو ایون ٹھیلے والا ہے، دکاندار ہے، مرغی والا ہے، دودھ والا ہے، جس کا جو بس چل رہا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے۔ بجلی کا محکمہ ہو، پانی کا محکمہ ہو، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو، کوئی رشوت کے بغیر کام ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ تو ہے مالی کرپشن، ذرا اخلاقی کرپشن میں آ جائیے۔ ہمیں امپلائر جو پے کرتا ہے وہ ہمیں فرض کیجئے پے کرتا ہے صبح 9 سے لے کر 6 بجے تک کی نوکری کی، ہمیں اس بات پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ ہمیں لیٹ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ یار کبھی غریبان میں جھانک کے دیکھو کہ 9 سے لے کر 6 کے درمیان میں کتنا وقت تم نے فوکس کیا اپنے دفتر کے کام پہ، اور کتنا وقت تم نے گپوں میں نکالا، کرکٹ پر تبصرے میں اور سیاست پر تبصرے میں نکالا، فیس بک چیک کرنے میں نکالا۔ ٹوٹل تو کرو، یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جب پوری قوم ہی کرپٹ ہو جائے کسی وجہ سے تو پھر اس کو تباہی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک تاریخ کا واقعہ ہے، اور یہ غالباً 1917 جنگ عظیم کا دور تھا، جب برطانیہ کا ایک لیفٹیننٹ جنرل سر فریڈرک اسٹینلے بغداد کی فتح کے لیے نکلا۔ اچھا وہ ذرا مشکل وقت تھا، کیونکہ اس سے 1-2 سال قبل برطانیہ کی فوج نے یہ کوشش کی تھی اور وہاں سے بصرہ سے نکل کے بغداد تک جا رہے تھے، لیکن بغداد سے تھوڑا سا پہلے ہی القدس کے مقام پر ان کو شکست ہوئی، عثمانیہ نے ان کو گرفتار کیا اور وہاں سے پسپا ہونے مجبور ہوئے۔ تو برطانیہ کی فوج بڑی ڈیمورلائز تھی۔ سر فریڈرک اسٹینلے نے عراق جانے کے بعد یہ کیا کہ ایک جنگل سے گزرتے ہوئے، چراگاہ سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بھیڑے اور ان کی رکھوالی کے لیے کتے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس رکے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں تم کو 1 پاؤنڈ دوں تو کیا تم اپنے کتے کو ذبح کر دو گے؟ اب وہ کتا اس گدڑیے کا رکھوالا تھا، اس کی بھیڑیوں کی حفاظتیں کرتا تھا اور ساری عمر اس نے خدمت کی تھی، لیکن اس گدڑیے کو لالچ یہ ہوا کہ 1 پاؤنڈ بھی تو بہت بڑی قیمت ہے، آدھے ریوڑ کی قیمت نکل آئے گی 1 پاؤنڈ کے اندر۔ اس نے کہا جی میں ذبح کر دوں گا۔ اس نے 1 پاؤنڈ دیا، اس نے اپنا کتا ذبح کر دیا۔ پھر فریڈرک اسٹینلے نے اس سے گدڑیے سے پوچھا کہ اگر میں تم کو 1 پاؤنڈ اور دے دوں تو کیا تم اس کی کھال اتار دو گے؟ وہ گڈریا سے راضی ہو گیا، بڑی خوشی خوشی کھال اتار کے پاؤں میں رکھی اور اس کو 1 پاؤنڈ اور مل گیا۔ پھر اس برطانوی جنرل نے پوچھا کہ کیا میں تم کو 1 پاؤنڈ اور دے دوں تو تم اس کی بوٹیاں بھی بنا لو گے؟ اس نے 1 پاؤنڈ اور لیا اور بوٹیاں بنا لی۔ جب وہ برطانوی جنرل فریڈرک اسٹینلے واپسی کے لیے مڑا تو گڈری نے آواز دے کر کہا کہ اگر آپ مجھے 1 پاؤنڈ اور دے دیں تو میں یہ کتے کی بوٹیاں بھی آپ کو کھا کے دکھا سکتا ہوں۔ فریڈرک نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور زور سے ہنسا، کہنے لگا میں صرف اس قوم کی اوقات معلوم کرنا چاہتا تھا، یہ لوگ کس رقم پہ بک سکتے ہیں۔ یہ اپنا رکھوالا کتا 1 پاؤنڈ کے پیچھے ذبح کر سکتا ہے اور 1 پاؤنڈ کے لیے کھال بنا سکتا ہے اور 1 پاؤنڈ کے پیچھے بوٹیاں بنا سکتا ہے اور 1 پاؤنڈ کے لیے کھانے کو تیار ہے۔ کس کو؟ وہ کتا جو اس کی بھیڑوں کی رکھوالی کرتا تھا۔ تم کو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ بزدل لوگ ہیں۔ تو بھائی یہ تاریخ کا ایسا ہے، اگر کرپشن ختم کرنی ہے تو پھر آپ کو کرپشن کو نو کہنا ہوگا، رشوت دینے سے منع کرنا ہوگا۔ آدمی 2 چیزوں کی رشوت دیتا ہے، غلط کام کروانے کے لیے یا جلدی کام کروانے کے لیے۔ اگر آپ یہ قربانی دینا شروع کر دیں اور کرپشن سے انکار کریں تو یہ لوگ تنہا رہ جائیں گے جو اوپر بیٹھے ہیں،
اور اس ملک سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے۔ جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچے۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔